بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہفتم کی طالبات، آج اسلامیات کی کلاس میں ہمارا لیکچر نمبر 12 ہے اور آج کے لیکچر میں ہم 2 اسباق پڑھیں گے۔ پہلا سبق ہمارا ہے صبح شام کی مسنون دعائیں اور دوسرا سبق ہے جامع مسنون دعائیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم صبح شام کی مسنون دعائیں دیکھ لیتے ہیں۔ طالبات، اس سے پہلی کلاس میں آپ لوگوں نے فرض نماز کے بعد کے اذکار پڑھے تھے، ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ آپ لوگوں نے وہ اذکار یاد کر لیے ہوں گے اور آپ لوگوں نے اس کا معمول بھی بنایا ہوگا۔ تو اب ہم اسٹارٹ کر لیتے ہیں صبح و شام کی مسنون دعائیں۔ صبح شام کی مسنون دعاؤں کا مطلب کیا ہے کہ وہ دعائیں جو صبح بھی پڑھی جاتی ہیں اور وہ دعائیں جو شام میں پڑھی جاتی ہیں، یعنی 2 اوقات، جن دعاؤں کے اوقات مقرر ہیں، یعنی صبح اور شام کے۔ ہم نے مسنون دعاؤں کی اقسام پڑھی تھی نا، مخصوص وقت کی دعائیں، مخصوص عمل کی دعائیں اور جامع مسنون دعائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کون سی دعائیں؟ یہ مخصوص وقت کی دعائیں، ٹھیک ہے؟ یہ صبح اور شام کے ساتھ منسلک ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ اب سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے کون سی دعا ہمیں دی ہے۔ یہاں جو ہیڈنگ ڈالی ہے میں نے، وہ کیا ہے؟ ناگہانی مصیبت سے بچاؤ کی دعا۔ آپ جانتے ہیں کہ ظاہر ہم انسان ہیں اور کوئی بھی مصیبت جو ہے وہ ہمیں آ سکتی ہے، درپیش ہو سکتی ہے، تو اس طرح کی اچانک کی مصیبتوں سے بچنے کے لیے جو ہے وہ دعا ہے، حدیث میں ذکر ہوئی ہے۔ اور وہ کون سی دعا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ترجمہ کیا ہوا کہ اللہ کے نام سے ہم نے صبح کی یا شام کی، یعنی صبح میں پڑھ رہے ہیں تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ صبح کی۔ شام میں پڑھ رہے ہیں تو ہم نے شام کی۔ جس کے نام کے ساتھ آسمان یا زمین میں کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دعا جو ہے وہ صبح اور شام کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے؟ 3 دفعہ پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد دوسری دعا ہے موذی جانوروں کے شر سے بچنے کی دعا، ٹھیک ہے؟ جانور ہر جگہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اور ہر جانور جو ہے وہ نقصان دہ بھی ہوتا ہے، یعنی کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے شر سے بچنے کے لیے جو ہے وہ احادیث میں کیا ہے؟ دعا موجود ہے، اور وہ کون سی ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اور اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ لیتا ہوں اور اس کی ہر مخلوق کے شر سے، ٹھیک ہے؟ اور یہ دعا بھی ہمیں جو ہے وہ صبح شام کتنی دفعہ پڑھنی چاہیے؟ 3 دفعہ پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے جسمانی عافیت کی دعا، ٹھیک ہے؟ یہ جسمانی عافیت مطلب کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے کبھی سر میں درد ہوتا ہے، کبھی آنکھوں میں درد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی پاؤں میں درد ہوتا ہے، تو اس طرح کی جو چھوٹی موٹی بیماریاں ہیں اس سے بچنے کے لیے بھی جو ہے وہ دعا موجود ہے، اور وہ کون سی ہے؟ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ اے اللہ آپ مجھے جسمانی صحت و عافیت عطا فرمائیے، اے اللہ آپ میری قوت سماعت میں عافیت و سلامتی عطا فرمائیے، اے اللہ آپ میری بینائی میں عافیت و سلامتی عطا فرمائیے، اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دعا بھی کتنی دفعہ پڑھنی چاہیے؟ 3 مرتبہ پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ہے وہ کس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے؟ سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں۔ کون سی آخری 3 آیتیں؟ آپ جانتے ہیں، تو یہ آخری 3 آیتیں پڑھنے سے پہلے ایک تعوذ بھی پڑھنا چاہیے، اور وہ تعوذ کون سا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اور یہ تعوذ کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے؟ 3 مرتبہ۔ اور پھر اس کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیات جو ہے وہ 1 مرتبہ پڑھنی چاہیے، اور وہ کون سی آیت ہے؟ واللہ الذی لا الہ الا ھو عالم الغیب والشہادۃ ھو الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا ھو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، واللہ الخالق البارئ المصور، لہ الاسماء الحسنى
युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। तो ये जो है वो आयत पढ़नी चाहिए और इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो फजीलत अहादीस में वारिद हुई है। ठीक है, इन आयत की और इस तावुज़ की, तावुज़ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कौन सा तावुज़ है? औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। तो ये जो है वो तावुज़ है और इस तावुज़ के साथ जो है ये आखिरी 3 आयत पढ़नी है सूरह हशर की, और इसकी हदीस में जो है वो बहुत ज़्यादा फजीलतें वारिद हुई और इसकी पाबंदी ज़रूर करनी चाहिए। हदीस में आता है कि जो शख्स इस तरह से ये 3 आयत पढ़े तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला 70,000 फरिश्ते क्या कर देते हैं, मुकर्रर फरमा देते हैं, जो शाम तक उस पर रहमत भेजते रहेंगे। ठीक है, और अगर उस दिन मर जाएगा तो क्या होगा, शहीद मरेगा। और जो शख्स शाम को ये अमल करे, ठीक है, जो शख्स शाम को ये अमल करे तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला 70,000 फरिश्ते मुकर्रर फरमा देंगे, जो शाम तक उस पर क्या करेंगे, रहमत भेजते रहेंगे। और अगर उस रात मर जाएगा तो कैसा मरेगा, शहीद मरेगा। तो इतनी बड़ी फजीलत जो है वो आई है। तो 70,000 फरिश्ते जो है वो अल्लाह पाक क्या कर देते हैं, मुकर्रर फरमा देते हैं। तो कितनी बड़ी फजीलत है। तो इन आयत का जो है वो हमें क्या करना चाहिए, एहतमाम करना चाहिए। फिर उसके बाद सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़नी है। ठीक है, आप तो माशाल्लाह से हाफिज़ कुरान हैं और आप लोगों को ये सूरतें याद भी हैं कि कौन सी सूरतें हैं। ठीक है, तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सूरतें जो है वो आप जो है इसका क्या करें, एहतमाम करें। तो ये कितनी दफ़ा पढ़नी है, ये सूरतें 3 दफ़ा पढ़नी है, यानी सूरह इखलास 3 दफ़ा, सूरह फलक 3 दफ़ा, सूरह नास 3 दफ़ा। ठीक है, उसके बाद जो है वो सय्यदुल आयात यानी आयतों की सरदार, कौन सी आयत है वो, आयतुल कुर्सी। तो ये आयत जो है वो हमें पढ़नी है कितनी दफ़ा, 1 मरतबा पढ़नी है और इसका जो है वो बहुत ज़्यादा अज्र व सवाब मिलता है। और आयतुल कुर्सी तो आप जानते हैं कौन सी आयतुल कुर्सी है, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम। तो ये पूरी जो है वो आयतुल कुर्सी आपने इसका क्या करना है, एहतमाम करना है सुबह शाम 1 दफ़ा। ठीक है, उसके बाद सय्यदुल इस्तिग़फ़ार यानी इस्तिग़फ़ार की सरदार जो है वो आपने इसका एहतमाम करना है, सय्यदुल इस्तिग़फ़ार। और सय्यदुल इस्तिग़फ़ार हदीस में कौन सी है कि अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ बिदम्बी फ़ग़फ़िरली इन्नहु ला यग़फ़िरुद्दुनूबा इल्ला अंत। ठीक है, तो ये सय्यदुल इस्तिग़फ़ार है और इसका मतलब क्या है, ऐ अल्लाह तू मेरा रब है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तूने मुझे पैदा फरमाया और मैं तेरा क्या हूँ, बंदा हूँ और तेरे अहद और तेरे वादे पर क्या हूँ, कायम हूँ। जहाँ तक मुझसे हो सके मैं अपने किए हुए आमाल बद से क्या करूँगा, तेरी पनाह चाहता हूँ और तेरी नेमत का इकरार करता हूँ और अपने गुनाहों का भी इकरार करता हूँ। लिहाजा मुझे क्या कर दे, माफ़ कर दे, बेशक गुनाहों को तेरे सिवा कोई नहीं बख्श सकता। ठीक है, तो ये सय्यदुल इस्तिग़फ़ार है और इसका एहतमाम करना चाहिए। इसकी भी बहुत बड़ी फजीलत आई है। सय्यदुल इस्तिग़फ़ार का मतलब क्या है, मग़फ़िरत की सरदार, यानी इसका मुताबिक हदीस में क्या आया है, हदीस शरीफ में है कि जो शख्स इन कलिमात को सुबह को या शाम को पढ़ लेगा फिर उसी रात या उसी दिन मर जाएगा तो क्या होगा, ज़रूर जन्नती होगा। इतनी बड़ी खुशखबरी हमें मिल रही है इस सय्यदुल इस्तिग़फ़ार के पढ़ने से, तो हमें एहतमाम करना चाहिए। ठीक है, और दूसरी हदीस में क्या आता है कि जो शख्स इस दिन मर जाएगा वो क्या होगा, शहीद होगा। और अगर उस रात में मर जाएगा तो शहीद होगा। सुबह में पढ़ लिया तो उस दिन मर गए तो शहीद होंगे, शाम में पढ़ लिया और रात में मर गए तो शहीद होंगे। क्लियर होगी बात। उसके बाद जो है वो हर काम में अल्लाह की मदद मांगनी चाहिए। ठीक है, ज़ाहिर है हम जब भी सुबह करते हैं तो सुबह करने के बाद हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे आप और मैं स्कूल आते हैं, बहुत सारे काम आप पढ़ते हैं और जो है ये क्या है, काम है ना। तो इसमें क्या है, हमें मदद की ज़रूरत है। और किसकी मदद की ज़रूरत है, अल्लाह पाक की मदद की ज़रूरत है। और जिसके साथ अल्लाह पाक की मदद शामिल हो जाती है तो वो काम आसानी से खैर व आफियत अंजाम को पहुँचता है।
تو لہٰذا ہمیں اس بات کا کیا کرنا چاہیے، اہتمام، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کیا ہو کہ اللہ پاک ہمارے ہر کام میں کیا ہو، حامی و ناصر ہو۔ اور اس کے لیے کون سی دعا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ تو یہ دعا ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے، مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا کیا ہے، رب ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ تو یہ دعا جو ہے وہ ہمیں کتنی دفعہ پڑھنی چاہیے، صبح شام 7 دفعہ پڑھنی چاہیے۔ تو یہ صبح شام کی مسنون دعائیں جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہیں۔ اب ان دعاؤں کو یاد کرنے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں ان دعاؤں کو کیسے یاد کرنا چاہیے۔ تو اس میں بہت ساری دعائیں جو ہیں وہ آپ یاد کر چکے ہیں اس سے پہلے اسلامیات کے مختلف سلسلوں میں، ٹھیک ہے۔ تو سلسلہ نمبر 5 میں، سلسلہ نمبر 6 میں آپ لوگوں نے، اور اس سے 4، 3 اس طرح کے بہت سارے سلسلے آپ نے اسلامیات کی پڑھی ہیں اور اس میں بہت ساری دعائیں آپ یاد کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے اس کو دوبارہ یاد کرنا مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کے لیے مشکل ہوگا، اور اگر پھر اس میں سے جو دعائیں یاد کرنی ہیں تو اس کو یاد کرنے اور یاد رکھنے کا جو آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی دعا ہے، یعنی ان جو ساری دعائیں ہیں ان کو اپنے وقت پر پڑھنے کا جب معمول بنا لیں گے، یعنی روزانہ جب ہم ان دعاؤں کا معمول بنا لیں گے تو بمشکل 5، 6، 7 دنوں میں جو ہے یہ دعائیں آپ کو اتنی اچھی طریقے سے ازبر ہو جائیں گی کہ آپ بھول نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان دعاؤں کا جب روزانہ اہتمام ہوگا اپنے وقت پر، یا جس عمل کی دعا ہے، ٹھیک ہے، اس عمل کو کرتے وقت، یعنی کسی بھی کام کی دعا ہے اس کام کو کرتے وقت جو ہے وہ یہ دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو پھر یہ دعائیں ہمیں یاد ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ ان دعاؤں میں سے جو ہے وہ اکثر دعائیں جو ہے وہ کیا ہیں، صبح شام کے اذکار جو ہم نے ابھی پڑھے زیادہ تر کیا ہے، قرآنی آیات پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دعائیں تو ہر مسلمان کو یاد کرنی چاہیے، البتہ جو حافظ قرآن طلباء و طالبات ہیں ان کے لیے جو ہے یہ یاد کرنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ انہیں حفظ قرآن کی وجہ سے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے ان کے لیے کہ انہیں جو ہے وہ قرآنی آیات پر مشتمل جو دعائیں ہیں وہ یاد ہی ہوتی۔ ظاہر ہے پورا قرآن یاد ہے، ٹھیک ہے، تو اس پورے قرآن میں سے جو دعائیں ہیں قرآنی آیات یعنی جن کا ذکر قرآن کریم ہوا ہے تو وہ ظاہر ہے قرآن یاد کیا ہے تو وہ دعائیں بھی کیا ہیں، یاد ہیں، تو ان کو دوبارہ سرے سے یاد کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ یاد ہے، ماشاء اللہ سے اللہ پاک کا انعام ہے، احسان ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو دیگر دعائیں ہیں ان کو بھی یاد کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں مشکل نہیں ہے؟ کیونکہ ہم حافظ قرآن ہیں اور حافظ قرآن کے لیے باقی دیگر دعائیں یاد کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا قرآن پاک جو ہے وہ ہم نے یاد کر لیا تو اب باقی دعائیں یاد کرنا کیا ہے، مشکل نہیں ہے۔ کلیئر ہوگی بات؟ اور جو یہ نعمت ہمیں اللہ پاک نے دی ہے حفظ قرآن کی نعمت، تو اس پر جو ہے وہ ہمیں اللہ پاک کی زبانی جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ زبانی شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عمل سے بھی جو ہے وہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے اپنے عمل سے شکر ادا کرنے کا طریقہ، کہ ہم کیا کریں، ان دعاؤں کو اپنا معمول بنا لیں، ان دعاؤں کو، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم یہ دعائیں پڑھیں گے، اس کا معمول بنا لیں گے تو یہ ہم اپنے عمل سے جو ہے وہ اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے۔ کس چیز کا؟ حفظ قرآن کی نعمت کا جو ہے وہ ہم کیا کریں گے، شکر ادا کریں گے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ اس کے علاوہ یہ تو ہماری اپنی ذات سے بات ہو گئی کہ ہمیں خود اہتمام کرنا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، دوسروں کو ترغیب دینی چاہیے کہ وہ ان دعاؤں کا کیا کریں، اہتمام کریں، اور اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے کیا کرنا چاہیے، ترغیب دینی چاہیے۔ ہم دوسروں کو جب ترغیب دیں گے، دوسروں کو یہ دعائیں سکھائیں گے تو اس کی وجہ سے ہمیں خود بھی جو ہے وہ دعائیں یاد رہیں گی اور اس کی پڑھنے کی وجہ سے کیا ہوگا، برکت بھی ملے گی اور ثواب بھی ملے گا، ٹھیک ہے۔ آئیے اب جامع مسنون دعائیں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہم پڑھ چکے تھے مسنون دعاؤں کی اقسام میں کہ ایک قسم کیا ہوتی ہے، مخصوص عمل کی دعائیں، مخصوص وقت کی دعائیں، اور تیسری قسم کیا تھی، جامع مسنون دعائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی دعائیں جو ہے وہ احادیث میں بہت زیادہ وارد ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ موجود ہیں،
اور یہ دعائیں جو ہیں وہ کسی وقت کے ساتھ یا کسی عمل کے ساتھ یعنی کسی کام کے ساتھ خاص نہیں ہیں، بلکہ کسی بھی وقت مانگی جا سکتی ہیں، کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن یہاں پر ہم چند دعائیں پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی دعا کیا ہے؟ دین پر ثابت قدمی کی دعا۔ دین پر ثابت قدمی کیا ہے؟ یعنی ہم چونکہ الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام ہے، اور ہم اپنے دین پر کیا ہے؟ عمل پیرا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک سے جو ہے وہ اس دین پر یعنی ثابت قدم رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی دین پر جو ہے وہ ثابت قدم رکھے، یعنی ہم اسی دین کو ماننے والے رہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے وہ کون سی دعائیں ہیں؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اے دلوں کو پلٹ دینے والے میرے دل کو اپنے دین پر کیا کیجئے؟ ثابت قدم رکھیے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی طاعت کی طرف پھیر دیجئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا مانگنے سے کیا ہوگا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اس دین پر کیا رہیں گے؟ ثابت قدم رہیں گے۔ کلیئر ہوگی بات؟ اس کے علاوہ جو دعا مانگنی چاہیے وہ ہے دین و دنیا اور آخرت کی اصلاح کے لیے دعا۔ ظاہر ہے آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا ہی صرف سب کچھ نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے بعد بھی ایک اور جو ہے آنا ہے وقت، وہ کیا ہے؟ آخرت، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے وہ دائمی زندگی ہے اور یہ عارضی زندگی، تو اسی کو سب کچھ سمجھنا نہیں چاہیے اور اسی کے لیے سب کچھ کرنا بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی دعا فرما دی ہے کہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ اس کے لیے کیا دعا بتلائی کہ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیاۃ زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر۔ کیا ترجمہ ہوا؟ اے اللہ آپ میرے دین کو درست کر دیجئے جو میرے ہر کام کی کیا کرے؟ حفاظت کا ذریعہ ہے، اور میری دنیا کو درست کر دیجئے جس میں مجھے زندگی بسر کرنی ہے، اور میری آخرت کو درست کر دیجئے جہاں مجھے لوٹ کر جانا ہے، اور میری زندگی کو ہر اچھے کام میں زیادتی کا ذریعہ بنا دیجئے، اور میری موت کو میرے لیے ہر شر سے کیا کر دیجئے؟ نجات کا ذریعہ بنا دیجئے۔ تو جب ہم یہ دعا مانگتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس کے علاوہ جو جامع مصنون دعا میں ایک اور دعا بتائیے وہ ہے علم، دل، نفس اور دعا کا نفع بخش ہونا، یعنی یہ چاروں چیزیں ہمارے لیے نفع بخش ہو جائے، ہمارے لیے کیا ہو؟ فائدہ مند ہو۔ اس کے لیے بھی دعا ہے کہ ایسا علم جس پر جو ہمارے لیے فائدہ مند نہ ہو تو کیا ہے؟ بیکار ہے۔ دل جو ہمارے لیے فائدہ مند نہ ہو وہ بھی کیا ہے؟ بیکار ہے، ٹھیک ہے۔ دل کیسے فائدہ مند نہیں ہوتا؟ کہ دل میں صرف دنیا کی حرص اور لالچ آ جائے، دنیا کی محبت آ جائے تو یہ دل فائدہ مند نہیں ہے۔ یہ دل اس وقت فائدہ مند ہوگا جب اس میں اللہ پاک کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہوگی، اور اس دل میں جو ہے وہ اللہ پاک کی توحید کا اقرار موجود ہوگا، تبھی یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ نفس تو آپ جانتے ہیں ہر انسان کا نفس ہوتا ہے۔ نفس جو ہے یہ اس وقت فائدہ مند ہوتا ہے جب ہم اپنے نفس پر قابو پا سکیں، کہ دنیا کی خواہشات ہر کسی کی ہوتی ہے، تو ان خواہشات نفس پر جو ہے وہ قابو پانا، تب یہ جو ہے یہ کیا ہوگا؟ ہمارے لیے نفع بخش ہوگا۔ اس کے علاوہ دعا جو ہے وہ ہم جو دعائیں مانگتے رہتے ہیں، ہم گناہ بھی کرتے جاتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے جاتے ہیں، اور پھر اس کے قبول ہونے کی امیدیں بھی رکھتے ہیں، تو یہ اس وقت نفع بخش ہوگی دعائیں ہماری کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ توبہ استغفار بھی کریں، ٹھیک ہے۔ تو ان سب کے نفع بخش ہونے کے لیے اللہ سے دعا بتلا دی گئی ہے، وہ کون سی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ ترجمہ کیا ہوا؟ اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اس دل سے جس میں عز و انکساری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس حریص نفس سے جس کا کبھی پیٹ نہ بھرے، یعنی وہ جو خواہشات نفس سے وہ ہماری بڑھتی جا رہی ہے تو اس کا پیٹ نہیں بھر رہا ایک طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے لیے نفع بخش نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہے،
ٹھیک ہے، اور اس دعا سے جو آپ کی بارگاہ میں سنی نہ جائے، یعنی اس دعا سے بھی ہمارے جو ہے وہ کہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ جو آپ کی بارگاہ میں سنی نہ جائے، یعنی وہ قبول نہ ہو آپ کی بارگاہ میں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے دعا سے اور سب سے کیا کرنا چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے، تاکہ اللہ پاک ہمارے علم کو، ہمارے دل کو، نفس کو، دعا کو، سب کو ہمارے لیے کیا کر دے، نفع بخش بنا دے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہر کام کا اچھا انجام، ظاہر ہے ہم جو ہے وہ اپنی زندگی میں بہت سارے کام انجام دیتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ کام اچھے ہو جاتے ہیں، کچھ کام کا جو ہے وہ انجام یا نتیجہ بہت برا نکلتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، ہمیں دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ سب کچھ کرنے والا کون ہے، اللہ پاک کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، دعا میں ہم کیا کرتے ہیں، اللہ پاک سے ہی مانگتے ہیں، تو ہر چیز ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ پاک سے مانگنی چاہیے۔ تو ہر کام کا اچھا انجام بھی کس سے مانگنا ہے، اللہ پاک سے، اور اس کے لیے کیا دعا ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ کیا ترجمہ ہوا، اے اللہ آپ ہمارے ہر کام کا انجام ہمارے حق میں کیا کر دیجئے، اچھا کر دیجئے، ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے پناہ دیجئے۔ کلیئر ہوگی بات۔ اس کے بعد جو ہے وہ نماز حاجت اور دعائے حاجت، آپ جانتے ہیں کہ ضرورتیں ہر کسی کی ہوتی ہیں، حاجتیں ہر کسی کی ہوتی ہیں، اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ ہماری ضرورتیں پوری ہوں، ہماری حاجتیں پوری ہو جائیں، ٹھیک ہے، ہم کسی اور کے محتاج نہ رہیں۔ تو اس کے لیے مجھے ایک طریقہ بتا دیا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص حاجت یا کوئی خاص کام پیش آ جائے تو اس کو چاہیے کہ خوب اچھے طریقے سے کیا کریں، یعنی نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح کے حاجت کی نماز پڑھنی ہے اور دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو خوب اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے، ٹھیک ہے، پھر 2 رکعت جو ہے وہ حاجت کی نیت سے کیا کریں، نماز حاجت یعنی نفل پڑھے، اس کے بعد اللہ پاک کی تعریف بیان کرے، اور پھر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے، درود و سلام بھیجے، یعنی درود شریف پڑھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دعا مانگنی ہے۔ وہ دعا کون سی ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ تو یہ دعائے حاجت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اللہ پاک سے یعنی دعا، ظاہر حاجتیں ہوتی ہیں تو اس حاجت کو پورا بھی کون کرے گا، اللہ پاک۔ تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے، جو دعا میں نے پڑھی ہے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ کلیئر ہوگی بات۔ اس کے بعد جو ہے وہ درود تنجینہ جو ہے وہ پڑھنی ہے، جامع مسنون دعا میں یہ شامل ہے، اور وہ درود تنجینہ کون سی ہے، اللہم صلی علی محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات۔ یہ جو ہے وہ درود شریف ہے، جامع درود شریف ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ یہ جو ہے وہ پریشانیوں میں بھی جو ہے وہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عشاء کی نماز میں جو عشاء کی نماز کے بعد کوئی شخص جو ہے وہ اس درود کو 70 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ پاک اس کے ہر پریشانی کو، ہر مسئلے کو دور فرما دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہر دعا کی کوئی نہ کوئی مصلحت، کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے، ساری بیکار دعائیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے جامع ترین دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مانگی، وہ کون سی دعا ہے، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ تمام خوبیوں کی جامع ترین دعا ہے یہ، اور اس کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کیوں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اس میں وہ سب چیزیں مانگ رہے ہیں، وہ ساری بھلائیاں مانگیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور ان تمام شر سے جو ہے وہ پناہ مانگ رہے ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی۔ کلیئر ہو گئی بات۔ تو یہ ہمارا جو ہے وہ آج کے اسباق مکمل ہو گئے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ یہ دعا یاد کریں گے اور اس کا معمول بنائیں گے،
ٹھیک ہے، صبح شام کی مصنون دعاؤں کا بھی معمول بنانا ہے، جامع مصنون دعاؤں کا بھی معمول بنانا ہے، اور اس کے علاوہ اپنے گھر والوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو بھی اس کی ترغیب دینی، ٹھیک ہے۔ تو اب انشاءاللہ جو ہے وہ ہماری ملاقات ہوگی اسکول میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔